السلام علیکم دوستوں، مکہ شریف سے قریش کا تجارتی قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بھی اسی قافلے کے ساتھ تھے۔ کافی دن سفر کے بعد یہ قافلہ شام ملک میں آ پہنچا۔ تمام افراد جو قافلے کے ساتھ تھے بازار میں اپنے تجارتی کام کو انجام دینے لگے۔ جب یہ کام کئی دنوں بعد ختم ہوئے، قافلہ واپس جانے کے لیے خوشی خوشی روانہ ہوا، مگر جب یثرب شہر کے پاس یہ قافلہ آ پہنچا، حضرت عبد المطلب کے نور نظر حضرت عبداللہ شدید بیمار ہو گئے۔ قافلے والے یثرب کے باہری رات قیام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، میری صحت مجھے آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت عبداللہ اپنے ننیال بنی عدی بن نجار میں ٹھہر گئے اور قافلہ مکہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت عبد المطلب قافلے کے انتظار میں تھے۔ قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو وہاں موجود نہ دیکھ کر قافلے والوں سے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں ہیں۔ قافلے والوں نے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے یثرب کی طرف اپنے دوسرے فرزند جناب حارث کو بھیجا، مگر وہاں پہنچ کر ان کو ایسی خبر ملی جسے سن کر دل خون کے آنسو رونے لگا۔ جناب حارث کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ وفات پا چکے ہیں اور ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ یہ وقت وہ تھا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اپنی والدہ کی پیشانی میں تھا، مگر کچھ وقت بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ مگر جب آپ 6 برس کے ہوئے، آپ کی شفیق والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ گئیں۔ مدینہ میں 1 ماہ قیام کے بعد مکہ واپس ہونے لگے تو مقام ابوا پر آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور وہیں پر وفات پا گئیں۔ یہ وقت بہت ہی دشوار تھا۔ باپ کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا اور اب والدہ نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا۔ شدید غم سے آپ بے اختیار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور آپ کو ماں باپ جیسا پیار دینے لگے، یہاں تک کہ اپنے سلبی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار دیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب بڑے جاہ و جلال کے مالک تھے۔ ان کی اولاد میں کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی کہ ان کے بستر پر بیٹھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دادا کے بستر پر چلے جاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو وہاں سے دوسری جگہ پر بٹھانا چاہتے تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کو سختی سے منع کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے بستر پر بٹھا دیتے۔ صرف عبد المطلب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے شفیق دادا سے بے حد محبت کرتے تھے، اور دادا کا ہی سایہ تھا جو والدین کے بعد دل کی تسکین تھا۔ مگر 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ نکلا، بی بی ام ایمن بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے چلتے اور بے حد روتے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ جوان ہوئے اور توحید خداوندی کی تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب جیسے عظیم اور شفیق چچا، جنہوں نے آپ سے جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کی، حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی مشرک کو طاقت نہ تھی کہ آپ کو تکلیف دے سکے، اور آپ ہر وقت رسول اللہ کی نصرت کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب شفیق چچا کے جانے کا وقت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے غم میں زار و قطار روتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے غم میں اتنے غمگین تھے کہ کئی دنوں تک گھر سے باہر نہ نکلے اور اپنے چچا کے غم میں روتے رہتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد بی بی ملکۃ العرب سے کروا دیا تھا۔ دوستوں، ام المومنین کی آپ سے محبت اور آپ کی جو ام المومنین سے محبت تھی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ام المومنین نے اپنی تمام دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مصائب میں آپ کے ساتھ رہیں۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں تمام خاندان کے ساتھ معصور کیا تو ام المومنین اس سخت ترین مصائب میں بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ام المومنین نے 3 سال تک اس معصوری کے مصائب بڑے صبر کے ساتھ برداشت کیے۔ جب یہ انسانیت سوز محاصرہ ختم ہوا، اس کے کچھ عرصہ بعد ام المومنین کی طبیعت ناساز ہوئی اور 11 رمضان کو
آپ وفات پا گئیں۔ ام المومنین کی جدائی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کچھ عرصہ پہلے چچا کی جدائی اور اب محبوب ترین ہستی بیوی کی جدائی نے آپ کو بےحد مغموم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں عظیم ہستیوں کے گزر جانے والے سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، یعنی اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا۔